تو ایک خط لکھا جس میں اینگلز کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب میں مزید تاخیر کی تو ہم سب اسے پڑھنے سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ دوستو داس کیپٹل کتاب کے ریویو کی آج دوسرے پارٹ میں ہم بات کریں گے دا پروسیس آف پروڈکشن آف کیپٹل، یعنی سرمایہ کی پیدائش کا عمل، یعنی سرمایہ بنتا کس طرح ہے۔ اس کا مطلب دوستو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کروڑپتی کیسے بننا ہے، لیکن اس طرح ہی کروڑپتی بنا بھی جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے آپ کروڑپتی یا ارب پتی بن سکتے ہیں، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ انسانی استحصال کی قیمت پر ہی۔ دیکھیں جب کارل مارکس داس کیپٹل کی پہلی جلد لکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخر یہ سرمایہ داری کیسے چل رہی ہے جس میں محنت کش کرتا ہے، انہی چیزوں سے محروم ہوتا ہے جس کو وہ خود بناتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، یہ نظام جو روز لوگوں کو محنت کرواتا ہے مگر نفع صرف مالک کی جیب میں ہی جاتا ہے۔ آخر یہ جادو ہے کیا؟ دوستو مارکس کہتا ہے کہ اصل میں یہ نظام کوئی جادو نہیں ہے بلکہ محنت کا استحصال ہے، اور اس استحصال کو بڑے خوبصورت انداز میں چھپایا گیا ہے۔ اس کو آسانی کے لیے ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک مزدور ہے جو صبح 8 بجے کام پر جاتا ہے، شام کو 8 بجے وہ گھر آتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کی وہ محنت کرتا ہے، لیکن اس 12 گھنٹے میں جو وہ مال بناتا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اس مال کی قیمت اس مزدور کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر ایک مزدور 100 جوتے بناتا ہے اور وہی فیکٹری کا مالک اسے بیچ کر 1 لاکھ کماتا ہے، اب یہاں دیکھیں کہ مزدور کو کتنا ملتا ہے، شاید 20 یا 25 ہزار، لیکن مزدور کی محنت نے تو 1 لاکھ پیدا کیا تھا، تو پھر وہ 80 ہزار کہاں گیا؟ یہی ہے جسے مارکس نے سرپلس ویلیو کا نام دیا، یعنی زائد قیمت یا قدر زائد۔ یہ وہی قدر زائد ہے جس کو مزدور نے ہی پیدا کیا تھا، یہی وہ سرپلس ویلیو ہے جو مزدور پیدا کرتا ہے اور مزدور کی جیب میں وہ نہیں جاتا ہے۔ یہی سرمایہ دار کے سرمایہ میں دوستو اضافہ کرتا ہے۔ یوں محنت مزدور کی اور مالک جو خود تو کچھ نہیں کرتا وہ ارب پتی بنتا جاتا ہے۔ اور کیا یہ سرمایہ مزدور کی محنت نے پیدا کیا یا خود سرمایہ دار نے؟ اس سوال پر آپ نے غور ضرور کرنا ہے۔ دوستو مارکس یہ بھی کہتا ہے کہ سرمایہ دار کبھی اپنی دولت خود نہیں بناتا، وہ صرف دوسروں کی محنت کی چوری سے ہی بنا پاتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات کی طرف دوستو بڑھتے ہیں کہ مارکس نے اس پوری جلد میں بار بار ایک لفظ استعمال کیا جس کو کموڈیٹی، یعنی جس کو شے کا وہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو سرمایہ داری کی جڑ ہے، یعنی چیزوں کی دنیا یا اشیاء کی دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے انسان نے کتنی محنت کی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر مارکس نے کموڈیٹی فیٹیشزم کا تصور ہے۔ اس کا مطلب دوستو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چیزوں کی اطاعت یا ان کی پوجا کرنا، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چیزوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ مہنگے جوتے، موبائل، کپڑے، آپ کو کروڑوں کی مالیت کے کپڑے بھی مارکیٹ میں آپ کو دستیاب ملتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پیچھے کسی نے 14 گھنٹے فیکٹری میں پسینہ بھی بہایا ہوگا۔ ہم چیزوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے انسانی محنت کو نہیں دیکھ پاتے، اور یہی ذہنیت سرمایہ داری کو دوستو کامیاب بناتی ہے۔ اور سرمایہ داری یہی تو چاہتی ہے کہ تمہیں چیزوں سے محبت ہو، تمہیں عشق ہو، نہ کہ انسانوں سے۔ دیکھیں دوستو سرمایہ داری کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ایک تو پیسہ ہے، دوسرا اس میں محنت کی طاقت ہے جو لازمی جزو ہے۔ سرمایہ دار کرتا کیا ہے کہ وہ پیسہ لے کر آتا ہے،
اور مزدور اپنی محنت کی طاقت اس میں لگاتا ہے یا بیچتا ہے. یہ طاقت ایک جنس یا کوموڈٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب محنت کو خرید لیا جاتا ہے تو پھر انسان خود مارکیٹ کی چیز دوستو بن کے رہ جاتا ہے. مارکس اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی سرمایہ داری کی سب سے بڑی ظلمت ہے کہ انسان کو چیز بنا دیتی ہے. اب آخر میں مارکس ایک بڑی دلچسپ بات کہتا ہے کہ سرمایہ داری خود اپنے زوال کے بیج بوتی ہے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے سرمایہ داری خود کو ختم کرنے کی طرف گامزن ہوتی ہے. اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ سرمایہ داری جتنا منافع بڑھاتی ہے اتنا ہی محنت کش طبقہ غربت میں اس کو دھکیلتی ہے, اور جب غربت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بغاوت کو ہی جنم دیتی ہے. اور مارکس اس جلد کو یوں ختم کرتا ہے جیسے کوئی ایک پیشن گوئی ہو کہ ایک دن محنت کش طبقہ اٹھے گا, اپنی محنت کی پیداوار واپس لے گا اور سرمایہ داری کا اس طرح خاتمہ ہو. دوستو داس کیپٹل کی یہ جلد دراصل فیکٹری کے اندر جھانکنے کی کتاب ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سرمایہ داری صرف سرمایہ بینک میں نہیں بنتا بلکہ فیکٹریوں, کھیتوں اور مزدور کے پسینے میں چھپا ہوتا ہے. اور دوستو داس کیپٹل کی پہلی جلد کا خلاصہ ہم نے مختصر انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ سرمایہ کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, وہ چند ہاتھوں میں کس طرح منتقل ہو جاتا ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور آگے ہم اس کی بات کریں گے جو سرکولیشن آف کیپٹل, جس میں مارکس یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ صرف پیدا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ گردش میں بھی رہتا ہے, جیسے خون جسم کے اندر گردش کرتا ہے. اگلی قسط میں اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ.